السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایران امریکہ جنگ ہے وہ اپنے زوروں پر ہے۔ ایران جو ہے وہ 650 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام تر ایران کا فضائی کنٹرول اس نے حاصل کر لیا ہے اور اب وہ زمینی توسیع کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ جنرل ہیں امریکہ کے، جنہوں نے آج جو امریکی وزیر جنگ ہیں ان کے ساتھ مل کر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ جو امریکی وزیر جنگ ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ایران پر اب ہم نئے جو حملوں کی ایک لہر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے، عام آدمی یا جو جسے کہہ لیجئے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ زیادہ تر اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، امریکہ کو فوری طور پر اس جنگ کے جو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو یہ جنگ ایران کی فیور میں رہے گی ایز کمپیئر ٹو یو ایس، کیونکہ نہ صرف جانی نقصان کی بات کی جا رہی ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ صرف کویت کے اندر اگر 3 طیارے جو کہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں، جس کی تصدیق کی ہے، وہی اگر مان لیا جائے تو یہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اوور آل جتنی بھی ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، ایران ان کو بغیر سوچے سمجھے دبا کر جسے کہہ لیجئے کہ دن رات نشانہ بنا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نے اسرائیل میں بھی اس کے جو میزائل ہیں وہ کسی برسات کی طرح جو اس وقت وہ برسا رہا ہے اسرائیل کے اندر، چاہے وہ تل ابیب ہو، چاہے رام اللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور شہر ہو۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن ہمارے سامنے ایٹ ہینڈز ہے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس پر ڈسکشن کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کاشف سلمان صاحب، بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ایک کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پاکستان، ایران اور امریکہ جو ہے اس میں کون جنگ جیت رہا ہے، لیکن جو اب اس وقت سچویشن ایٹ ہینڈز ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایران کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ کو طول دیا جائے، جبکہ یو ایس نے اگر پہلے 10-12 دن کی بات کی، پھر وہ 1 ماہ تک چلا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1 ماہ میں بھی کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس جنگ کو وائنڈ اپ کر پائے گا، خاص طور پر جب ایران بالکل کلیئرلی اب کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے کسی قسم کے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس جو اس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب سے کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہو چکی ہے۔ تو اس ایک پرسپیکٹو پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا جی نوشاد صاحب، دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ امریکہ نے آج تک جہاں پر بھی حملے کیے، وہ وینزویلا میں صدر کو اٹھا کے لے گیا، کرنل قذافی کو مار دیا، عراق میں صدام کو پھانسی دے دی، وہ ون سائیڈڈ رہا، ریٹیلیٹ نہیں کیا کسی نے۔ جو مس کیلکولیشن کی آپ نے ابھی بات کی، اصل میں بات وہی ہے کہ مس کیلکولیشن ہوگی۔ جو ایران نے جوابی وار کی ہیں اس سے جہاں دنیا حیران ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں اسپین کے اوپر جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہیں کاروباری وہ بند کر دوں گا، کبھی وہ کہتے ہیں میں برطانیہ کے ساتھ جو ہوں وہ خوش نہیں ہوں۔ اب وہ دنیا پہ الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ امریکہ کے اندر سے ان کے خلاف جو ہیں وہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور ابھی تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کانگریس کی جو آپ نے کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی تیسری دفعہ امپیچمنٹ کی طرف نہ چلے جائیں، ان کا مواخذہ نہ ہو جائے۔ آج وہ واحد صدر ہیں امریکہ کے جن کا 2 دفعہ مواخذہ ہو چکا ہے، 2019 اور 2021 کے اندر جو ہے ان کا ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے سے بل کلنٹن تھے یا اینڈریو جانسن ہے، ان کا یہ امپیچمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو جو بات آپ اب کر رہے ہیں کہ یہ طول پکڑتی ہے یا نہیں پکڑتی، وہ بات کا جواب آپ نے خود بھی دیا کہ امریکہ پہلے خود کہہ رہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے، پہلے تو چند گھنٹوں میں ان کا خیال تھا کہ جس طرح ہم جائیں گے، خمینی صاحب ہوں گے، لوگوں کو کہیں گے باہر نکل آئیں۔ کچھ لوگ پہلے بھی احتجاج وہاں پر کر رہے تھے جو چند ماہ پہلے، لیکن اب دیکھا کہ وہ ایک یونائٹ ہو گیا۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب قوموں کے اوپر اس طرح کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپسی اختلاف بھلا کے ایک طرف جو ہے وہ اتحاد کی شکل میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں نا، آج جو تازی تھی، وہ جو ہونا تھی گیدرنگ تھی، وہ بھی آج اس نے سبوتاج کی، وہ بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ دنیا کو یہ آپٹکس جانے تھے کہ وہاں کس تعداد میں لوگوں نے آ جانا تھا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنلی وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں مخالف ہیں اس رجیم کے اور وہ باہر نکل کے تختہ الٹیں گے، ان کو بوٹس آن گراؤنڈز کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں تک تو وہ فیل ہو چکا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب بوٹ آن گراؤنڈز آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ آج ایک جو تھے نا، جو ان کے ہیں جنرل ڈین کین جو ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جی ہم مزید فوجی جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ آ رہے سے کیا مراد ہے؟ یقیناً جو سولجر ہے وہ تو فٹ سولجر ہی ہوتا ہے نا، اس کا تو کام یہی ہے کہ اس نے گراؤنڈ پہ اترنا ہے۔
اب وہ گراؤنڈ پہ واقعتاً اتارنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ اور کیا گراؤنڈ پہ اگر سولجر اتارے جاتے ہیں، یعنی اگر بوٹ آن گراؤنڈ آتے ہیں، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی طرح کا معاملہ ہوگا امریکہ کے لیے؟ اچھا، آپ نے جو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کی ہے کہ زمین کے اندر ان کے فوجی ہیں، کنٹرول تو وہاں سے ہی ہونا ہے. فضا سے تو بم مار کے آپ کسی ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تباہی ضرور کر سکتے ہیں. تو اب وہ تباہی تو کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو نیچے لوگ اتارنے پڑیں گے تو جتنا اس وقت غم و غصہ ایران کے اندر پایا جاتا ہے وہ امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فوجی نیچے لے کے جائے اور ان کی جان کو خطرے میں ڈالے. کیونکہ ان کی جو وہاں امریکہ کے اندر سابق، میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا تھا کمیلا ہیرس کا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو امریکی لوگ ہیں اس کو پسند نہیں کر رہے. انہوں نے بھی اپوز کیا ہے یہ جنگ کے اندر جانے کا، اور کہتے ہیں ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے میں جنگیں بند کرواؤں گا، انہوں نے خود شروع کر دی. وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں جب سے آئے ہوئے، کبھی انتخابات کے اندر کبھی جنگوں کے حوالے سے. تو جب یہ بات جو ہو رہی ہے کہ آیا فوجی اتاریں گے، یہ طویل مدتی ہو گئی ہے. ایران تو چاہ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں ایران وہ اتنے بڑے میزائل نہیں چلا رہا، چھوٹے میزائل ہے وہ چاہ رہا ہے. جو انٹرسیپٹر ان کے پاس ہیں یہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں. جو بتائی جا رہی ہے تعداد، وہ بتائی جا رہی ہے 600 سے یا 700 کے درمیان جو ہے ان کے پاس یہ ہیں. اور جبکہ یہاں پر جو فگر دیا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے 3000 سے 4000 کے قریب جو میزائل ہیں وہ ایران کے پاس ہے. تو اب کس کا ختم ہوتا ہے؟ خلیجی ممالک بھی اس حوالے سے جو ہیں وہ گلا امریکہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے اور اسرائیل کے لیے تو انٹرسیپٹر یوز کر رہے ہیں اور ہمارے لیے نہیں کر رہے. اور انہوں نے جو آج 4 فوجیوں کی جو کویت کے اندر تھی ان کی تصاویر تو جاری کر دی ہیں. ہاں جی وہ تو آگے میں اس پہ ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. ایڈمرل صاحب ویلکم ٹو دا شو. بریگیڈیئر فاروق حمید بھی ہمارے ساتھ ہے. مجھے بتائیے گا فیصل شاہ صاحب، یہ جو اس وقت جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، امریکی وزیر جنگ جو پیٹ ہیگس ہیں اور جو جنرل ہیں ان کے ڈین کین جو ہیں، ان کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں 2 باتیں سامنے آئیں. ایک تو مجھے ایسے لگا کہ جب انہوں نے کہا کہ مزید فوجی آ رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اب جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اگر وہ سولجرز اپنے اتارتا ہے تو اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ کیا یہ افغانستان ثابت ہوگا یا وہ لیبیا اور شام کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح ون سائیڈڈ کچھ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، یعنی وہ رجیم چینج کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی لہر شروع کریں گے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس جو کچھ تھا، جو انہوں نے جس طریقے سے یہ اٹیک شروع کیا تھا، اس کے اندر مزید کیا وہ کر سکتے ہیں؟ B-2 بمبار طیارے ہیں وہ تک استعمال ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. پہلی چیز تو یہ کہ جو زمینی فوج کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیے ایران کی جغرافی دیکھیے، ایران بہت بڑا ملک ہے، پاکستان کے ڈبل سائز کا ملک ہے یہ جی، اور اس کے پاس جو لینڈ فورس ہے اس کا کوئی ابھی تک نقصان نہیں ہوا ہے. اور وہ ان کے پاس 2 لینڈ فورسز ہیں، ایک ارتش کی لینڈ فورس ہے جو کہ ریگولر آرمی ہے، اور ایک IRGC یعنی پاسداران انقلاب کی لینڈ فورس ہے جی جو ایسیمیٹرک وارفیئر میں مہارت رکھتی ہے. کوئی بھی ملک اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے گا تو اس کی جیوگرافی پہلی چیز جو کنزیوم کر لے گی اس جتنی بڑی بھی فوج آ جائے، اور دوسرا پھر ان کو جو مزاحمت ملنی ہے ان دونوں فوجوں سے جو لینڈ فورسز ہیں ایران کی، ان سے جو مزاحمت ملے گی تو وہ فوج اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے بجائے انہی سے لڑتی رہے گی. اچھا. اور وہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو یہ ایران کی جغرافی اور ایران کی جو کیپیبلٹی ہے لینڈ فورسز کی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسری چیز آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ نے سب کچھ یوز کر لیا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے جی، اور وہ بالکل دیوار سے لگا ہوا ہے. تو ایران نہیں چاہے گا، مطلب ایران کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ کے پیر پڑے اور اس کو کہے کہ جی بس کر دو. ایران لڑے گا آخری وقت تک. ایک 6000 سال پرانی ان کی ہسٹری ہے، پرائیڈ ہے. اس ریجن پہ انہوں نے رول کیا ہے. 8 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ کی ہے. پچھلے سال جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی ہے. شہادتیں انہوں نے ریسیو کی ہیں. ایک آئیڈیولوجیکل سیٹ اپ ہے، ایک آئیڈیولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے ایران میں جس میں اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ایرانینز اور ایران گورنمنٹ اور ایران کی فوج آخری دم تک لڑیں گے، یہ مجھے پتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کے پاس بھی اسلحے کی کمی نہیں ہے. اسٹریٹجی اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز تو یوز کر لی ہے، اب اس سے زیادہ وہ اور کیا یوز کریں گے، لیکن ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے.
یہ جنگ بیسیکلی لائبلٹی بن گئی ہے خطے کے ممالک کے لیے اور خطے سے باہر کے ممالک کے لیے. آپ کو نہیں لگتا ایئر کموڈر صاحب کہ جو جس قسم کی ریزنٹمنٹ کانگریس دکھا رہی ہے یا جس قسم کی پینٹاگون کی کمیٹی میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں اور جس قسم کا بیہیویئر جو پبلک ہے یو ایس کی جو پبلک ہے اس کی طرف سے جس طرح کا بیہیویئر سامنے آ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنلی جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر خاصا پریشر ہے اور ان کے لیے مشکل ہوگا، چاہے اسلحہ بہت ہے لیکن اس کو طول دینے کے اندر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ ابھی کاشف صاحب امپیچمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں امپیچمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قانوناً طے نہیں کی گئی، اسی وجہ سے جو ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو ہیں ان کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ قانون کے مطابق یہ حملہ کیا گیا ہے اور سارا کچھ. دیکھیے یہ سب بالکل فیکٹرز ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ساری جو کیمپین تھی اس کی پلاننگ میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں. پہلی چیز کہ جو بنجامن نتن یاہو ہیں ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ کسی صورت اپنے ملک کی جنگ نہیں روکنا چاہتے، یعنی وہ کہیں نہ کہیں جنگ کرتے رہنا چاہتے ہیں جس سے ان کی بچت ہوئی ہے. جی تو ایک فیکٹر تو اس میں یہ تھا. دوسرا ظاہری بات ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان پہ بھی ایک بہت بڑا داغ لگا ہوا ہے ایپسٹین فائل کا. اب یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس جنگ کا کوئی جواز نہیں تھا، اس کا کوئی لاجیکل ریزن نہیں تھا، ایک ٹرم ہوتی ہے جو توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی گئی ایپسٹین فائلز، تو انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ دونوں انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ان کو ہوم فرنٹ پہ پرابلمز ہیں، ہوم فرنٹ پہ ظاہری بات ہے اپوزیشن ہے، آلریڈی یہ لوگ انڈر کرٹیسزم تھے اور اب ان کے اوپر اس چیز کا بھی داغ لگ گیا. تو اگر انہوں نے کوئی توجہ ہٹانے کے لیے کام کیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ ان سب چیزوں کو ڈس ریگارڈ کرتے رہیں گے جو کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یا ان سے سوال کر رہے ہیں. آپ اگر امریکن لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو وہ اتنی کنفلکٹنگ ہیں اور ڈیلی چینج ہو رہی ہیں، نہ سمجھ آتا ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے، نہ سمجھ آتا ہے کہ اینڈ سٹیٹ کیا ہے، کہاں جا کے یہ رکے گی، کس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ دونوں اب سیٹسفائی ہو گئے کہ ان کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے. یہ کوئی چیز ایسی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسرائیل کے اپنے آبجیکٹیوز لگتے ہیں، یو ایس کے اپنے آبجیکٹیوز لگتے ہیں، دونوں نے آدھا آدھا ایران بانٹا ہوا ہے. اسرائیل ویسٹ اور نارتھ میں اٹیک کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ سینٹر اور ساؤتھ میں اٹیک کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جی ہم بوٹس آف گراؤنڈ بھی بھیج سکتے ہیں، ہم کردوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں ایرانی رجیم کے اگینسٹ. تو یہ سب چیزیں ان کو اب ایوالو ہو رہی ہیں، جبکہ جب کیمپین شروع کرنے سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 24 سے 48 گھنٹے میں جو کچھ کریں گے لوگ باہر آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو ٹرمپ ہیں یا ان کی انتظامیہ ان سے مس کیلکولیشن تو ہوئی ہے نا، وار کی ابتدا میں ہی ان سے مس کیلکولیشن تو ہو چکی. جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے اور وہ اسرائیل کے ہاتھوں کھیل گئے ہیں. یہ ان کے اپنے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے اپنی ناک تو اونچی رکھنی ہے، انہوں نے اس کو لے کے تو چلنا ہے. تو اب وہ کبھی کوئی پریٹیکسٹ بناتے ہیں، کبھی کوئی جواز بناتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہو رہی ہے. ہر روز ان کی کریڈیبلٹی ہرٹ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی کریڈیبلٹی اور ایران کی انٹیگریٹی میں اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات اب کی جا رہی ہے، دیکھیے بنجامن نتن یاہو کا جو اب تک کا اورا کریٹ ہوا تھا وہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے یہ جنگوں میں الجھا کے اپنی اپوزیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا یا اپنی حکومت بچائی ہوئی تھی. لیکن اب جب تل ابیب کے اندر بم گر رہے ہیں، میزائل گر رہے ہیں اور رام اللہ میں گر رہے ہیں یا دیگر شہروں میں، چاہے وہ کوئی بھی بندرگاہیں ہوں، کوئی اور جگہ ہو، وہاں پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں جو وہ کسی وقت میں دوسرے کے جو فلسطین یا دیگر ممالک میں کرتا رہا. اس کے بعد ان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی، یہ ایک سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایپسٹین فائل سے جو ٹرمپ صاحب نے توجہ ہٹا تو لی ہے فار دا ٹائمنگ، لیکن کیا یہ اس کو پرولونگ کرنے کی پوزیشن میں ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پچھلے سال اسرائیل امریکہ نے ایران پہ جو حملہ کیا تھا اگر وہ بلنڈر تھا تو میں سمجھتا ہوں اینڈ میں کچھ نہیں نکلا. اور یہ جو ابھی انہوں نے حملے کیے ہیں یہ سپر بلنڈر ہے. اچھا. اور الٹا بیک فائر کر گیا بڑی بری طرح. انہوں نے دے فیل ٹو مطلب جس کو کہتے ہیں مس کیلکولیشن، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے، مجھے یاد ہے جو پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک دفعہ 65 کی جنگ میں جب شروع ہوئی تھی تو پہلا خطاب میں کہا تھا دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ امریکن
बिल्कुल माउफ हो गया इनका जहन। दे डिड नॉट नो कि ये ईरानियन कौम को अपना ललकार रहे हैं, और फिर उनके सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद समझते हैं कि वो कोलैप्स कर जाएगी और वो सरेंडर कर देगी। वो तो उल्टा मामला हो गया वहां पे। हाँ जी। तो उनके ईरानियन तो उनके गले पड़ गए। और ना सर, मैं कहता हूँ ये हमने तो अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कि ईरानियन जो है अपना अमेरिकी अड्डों के ऊपर गल्फ कंट्रीज में कैसे उन्होंने खुल के जो है वहां पे हमले किए हैं, जिसने अमेरिकियों को हिला के रख दिया। और दूसरा ये कि इसराइल जो है वो तो अब तो नजर ऐसे आता है, जो हम वीडियो देखते हैं इमेजेस, कि ये भाई गजा है या ये तेल अवीव है। या बेशक उन्होंने बड़ा नुकसान किया पिछली जंग में भी तेहरान का, और अभी इस जंग में भी वो कर रहे हैं, लेकिन मकसद तो ये है कि बड़ी बड़ी मार खाई और मार पड़ रही है उनको। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये है ऑपरेशन एप्स्टीन, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गाइडेड है बाय दो फैक्टर्स जो ये कि एपिक राइनस फियर ना बन जाए अमेरिकियों के लिए ब्रिगेडियर साहब कहीं? क्या जी? एपिक फियर ना बन जाए कहीं फ्यूरी की जगह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और मैं, आपने कल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी? जी जी। वो तो कहाँ उसकी एरोगेंस, प्राइड, फिरौनियत, और कहाँ कल वो आप देखें वो बिल्कुल उसका चेहरा बता रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ही इज टेरिबली शेकन अप। और तभी ये बूट्स ऑन ग्राउंड के भाई बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे तो उन्होंने अपने आप के अपनी मौत को जो है ना वो उस पे परवाने पे साइन कर दिया, दावत दे दी मौत को। इस ईरानी कौम के साथ जिसकी 10 लाख की तो ये फौज है, दोनों सब मिला के ईरानियन गार्ड्स और दूसरा जी, जी। ये रेगुलर आर्मी, और फिर वहाँ की आवाम जो इस वक्त इतने सख्त गुस्से में बैठे हुए हैं, उनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद किया, वो छोड़ेंगे अमेरिकन को? आप भूल गए जब अमेरिकन एम्बेसी को इन तेहरान को 1979 में इनकलाब के बाद स्टूडेंट्स ने जब कैप्चर किया था, और फिर 2-3 साल के बाद जब आए थे अमेरिकन हेलीकॉप्टर लेके और C-130 के जनाब, हम इनको अपने जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया था यूएस एम्बेसी में, अमेरिकन को छुड़ाएंगे, उनको निकाल के लेके जाएंगे, तो क्या उनका हश्र हुआ था? जी जी। तो मैं कहने का मतलब ये है, दे हैव टोटली miscalculated, they've underestimated the strength of and the determination and resolve of the Iranian nation. उनको तकलीफ ये हो रही है कि अभी तक ये कोई सरेंडर की बात ही नहीं कर रहे, अभी तक कोई टॉक्स की बात ही नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये सदाम हुसैन के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो एक बहाना था, एक्चुअल निशाना तो इराक के ऑयल फील्ड से जो उन्हें काबू कर लिया। इधर भी ये जो न्यूक्लियर है ये तो एक बहाना है, ये तो एक नैरेटिव इनका दुनिया को अपील करने के लिए, लेकिन एक्चुअल इनका तो वही है कि ईरान की जो ऑयल रिजर्व्स है, ईरान की जो ऑयल अपना ताकत है, उसको जनाब उस पर कब्जा करना, जिस तरह इन्होंने वेनेजुएला पे किया है। सो कहने का मतलब ये है कि इनको, हाँ, अब एक चीज जिसका मुझे थोड़ा सा डर है कि ये कोई नॉन कन्वेंशनल किस्म का मामला ना कर दें ईरान को बिल्कुल सरेंडर कराने के लिए। नॉन कन्वेंशनल मैं लफ्ज इधर ही करूंगा। मैं समझ गया हूं आपकी बात। आप किसी ऐसे एटमी उसकी बात कर रहे हैं या WMDs की बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला आए। मैं नहीं समझता कि इस लेवल तक जानी चाहिए बात। एयर कमोडोर साहब अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा एक अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर ये जो फ़िज़ाई बर्तरी है जो अब इस वक्त अमेरिका को हासिल है, ये कितनी हेल्पफुल होगी, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।